السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں ایک مہینہ پہلے آپ کو یہ بولا تھا کہ میں قرآن کا سبق سٹارٹ کرنے لگا ہوں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں وہ سبق سٹارٹ نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ اب اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اب یہ سلسلہ جاری رہے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ تو آج میں آپ کے سامنے حروف مفردات پیش کرنے لگا ہوں، سب سے پہلا سبق اور بنیادی سبق، کیونکہ پورے قرآن پاک کے اندر ہر لفظ کے اندر یہ حروف مفردات میں سے کوئی نہ کوئی ورڈ، کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوتا ہے جس کو آپ نے اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے پر لہجے میں پڑھنا ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کو پورا ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو ہلکا سا پکڑیں گے تو وہ ادا صحیح نہیں ہوگا، یا کوئی لفظ موٹے ہیں کوئی لفظ پتلے ہیں، تو اب موٹے کو پتلا پڑھیں گے تو اس کا وہی مطلب ہو جائے گا جو پتلے کاف کا مطلب ہے، اور موٹے قاف کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب موٹا قاف ہی نکلے گا، جیسا کہ قاف لام با قلب ہے، اس کا مطلب کتا ہے، اور اگر اسی قاف کو پتلا پڑھیں گے کلب تو اس کا مطلب کتا ہے۔ تو قلب کا مطلب دل ہے، معذرت چاہتا ہوں، اور کلب کا مطلب کتا ہے۔ قاف دو نقطوں والا جو ہوتا ہے موٹا قاف، اس کا مطلب دل ہے، اور کاف پتلا جو کش والا ہوتا ہے اس کا مطلب کتا ہے۔ تو یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ فرق آ چکا ہے، اور ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، دال پیش دو للہ، اس کو پڑھنے سے ہے کہ سب کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور آپ لوگ اس کو پڑھیں الحمدللہ۔ تو دو کا مطلب ہے کہ دال واو پیش دو ہو گیا، ایک تو ورڈ کا جو پروناؤنس ہے، جو آواز ہے، وہ بھی چینج ہو گئی ہے دو، اور دو ہونا چاہیے تھا۔ اگر دو بھی پڑھتے تب بھی آپ کے لیے یہ غلط ہے، کیونکہ آگے واو جزم لگ جاتی ہے۔ جب بھی واو جزم لگتی ہے پیش کے آگے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، جو کہ آپ لوگ تختی نمبر 8 میں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے، مدہ ولین والی تختی ہے، اور اس طرح لمبا کرنے سے اس کا مطلب چینج ہو جائے گا، کیونکہ اس کے آگے آٹومیٹکلی واو لگ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ آپ نے اس کو دو کیوں پڑھنا ہے، اس وجہ سے کہ زبر زیر پیش کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حروف مفردات۔ جی، تو سب سے پہلا ورڈ ہے الف۔ تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ کئی نورانی قاعدوں کے اندر یا کئی قاعدوں کے اندر اس کی جو ہجے ہیں الف کے وہ بھی لکھے ہوتے ہیں، پہلے الف لام اور فا۔ اگر آپ الف کریں گے تو لام کے آگے یا آپ لگانے والے ہوں گے۔ جو بڑے ہمارے فقہا جنہوں نے ان کی ان ورڈنگ کو لکھا اور ان کو بتانے کا انداز بتایا، سمجھانے کا طریقہ بتایا، آواز بتائی کہ ان کو کیسے بولنا ہے، انہوں نے جو لکھ دیا اس کے اندر آپ ایڈنگ اور کٹنگ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو لکھا ہے الف لام اور فا لکھا ہے، الف الف پڑھنے میں بھی یہ اسی طرح ہوگا الف۔ اس کے بعد آگے با آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا، بس ہلکا سا آپ نے اپنے ہونٹوں کو بند کرنا ہے اور ہلکا سا زور لگا کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، با۔ اسی طرح آگے تا آ جاتا ہے، تو تا کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے کہ اپنے اوپر والے دانتوں کے پیچھے آپ زبان کو لگائیں گے اور تا پڑھیں گے تا۔ جس طرح آپ تت کے لیے جہاں زبان لگتی ہے نا تتلی، تو تت کے لیے جہاں زبان لگ رہی ہے اوپر دانتوں کے پیچھے، تو وہاں آپ زبان لگائیں گے اور تا اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ بالکل صحیح مخارج ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ان مخارج کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر حجت قائم ہوگی، اور آپ کو کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا اگر آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سا۔ تو سا کو پڑھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے، جب بھی آپ قرآن پاک میں ثم پڑھنے لگیں، سا پڑھنے لگیں،
تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی زبان کو باہر نکال لینا ہے اور اوپر والے دانتوں کے ساتھ رکھنا ہے اور ہلکا سا زور لگانا ہے، زیادہ زور نہیں لگانا۔ سا اور جیم تو ویسے ہی ایک عام سا ورڈ ہے، اس کے لیے کوئی خاص آپ کو جو ہے وہ انداز نہیں لینا۔ جیم، ہا جو ہے اس کے لیے آپ کو یہ جو جگہ ہے آپ کی گلے کا سٹارٹ منہ کا، یہاں سے آپ کو پتلی سی آواز منہ کھول کے لینی ہے، ہا۔ تو اس کے لیے بھی آپ پریکٹس آسانی سے کر سکتے ہیں، ہا ہا۔ اور یہ باریک ہا ہے، آگے جو موٹا ہا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے خو آ جاتا ہے، تو اب اس کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، جیسا کہ آپ تھوک پھینکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، تو یہ ایگزیکٹلی اسی جگہ سے خو نکلتا ہے۔ خو جو تالو ہے اور جو زبان لٹک رہی ہے چھوٹی، اس کے ارد گرد سے آپ جب زور لگاتے ہیں تو وہیں سے یہ خو پروناؤنس ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، خو۔ اس کے بعد آگے دال آ جاتا ہے، تو یہ انتہائی آسان ہے اور عام ہے، دال۔ لیکن جب اس کا آپ نے اینڈ کرنا ہے تو آخر میں آپ کو لام کی آواز آ رہی ہوگی، اور لام نکالنے کے لیے آپ کو زبان کو ان دانتوں پہ ہلکا سا ٹچ کرنا پڑے گا آخر میں، جب آپ دال کو اینڈ کرنے لگیں۔ پہلے تو دال کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، دال، جب آپ اینڈ کریں گے تو زبان آپ کی دائیں طرف لگے گی۔ امید کرتا ہوں یہ انتہائی آسان طریقوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سمجھ آ جائے گی، اور آپ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ذال آ جاتا ہے، سا کا اور ذال کا ایک ہی مخرج ہے، ان دونوں کی ایک ہی جگہ ہے جہاں سے یہ ورڈ نکلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو تھوڑا سا باہر کریں گے اور اوپر والے دانتوں کے ساتھ رکھ کر ہلکا سا زور لگائیں گے، زیادہ زور آپ نے نہیں لگانا، نہیں تو یہ لفظ سخت ہو جائے گا، اور یہ لفظ سخت نہیں ہے، یہ لفظ نرم ہے، ذال۔ لیکن اس کا بھی اینڈ دال کی طرح لام جہاں سے نکلتا ہے، زبان کو آپ دائیں طرف لائیں گے اور دائیں والے دانتوں سے ٹکرائیں گے، ذال۔ 2 سے 3 مرتبہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اس کے بعد رو آ جاتا ہے، تو رو آپ جو ہے وہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے، کیونکہ رو موٹا ورڈ ہے، جو بھی موٹا ورڈ ہو اس کو منہ بھر کر پڑھتے ہیں، رو رو رو۔ تو یہ 2 لائنیں آج ہو چکی ہیں، امید کرتا ہوں اس کی آپ کو اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن چونکہ اس کو میں شارٹ میں بھی ویڈیو میں ڈال دوں گا، اور میں اس کو لینتھی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ پورا لے کر چلتا ہوں، تاکہ ایک ہی ویڈیو آپ کو حروف مفردات کی مل جائے۔ تو ہم آگے چلیں گے، آگے زا ورڈ ہے۔ زا کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، دونوں دانتوں کو آپس میں ملانا ہے، اور پیچھے سے زبان سے آپ نے زور لگانا ہے، اور ایک وائبریشن جیسے موبائل میں ہوتی ہے، ایسے وائبریشن سے آپ کے منہ میں پیدا ہوگی اور زا نکلے گا، اور بالکل صحیح ادا ہوگا اگر یہی آواز آپ کے منہ میں نکلتی ہے تو۔ زا جب آپ سٹارٹ کریں گے تب آپ کی ایسی شکل ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ نے منہ کھول دینا ہے، کیونکہ آگے الف ہے۔ آپ جب بھی قاعدے میں دیکھیں گے تو زا کے آگے الف ڈلا ہوتا ہے، تو الف کی آواز تو اے جیسی ہوتی ہے، آ، تو اسی طرح آپ منہ کو کھول دیں گے۔ سٹارٹ میں آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، دونوں دانتوں کو ملانا ہے اور زبان سے پیچھے سے زور لگانا ہے، زا زا۔ اس کے بعد سین آ جاتا ہے، تو سین سیٹی کی طرح جو ہے وہ اس کی آواز نکلتی ہے، بالکل صاف اور ستھری سین۔ دیکھیں یہ بالکل واضح نکل رہی ہے، اور اس کی آپ اچھے طریقے سے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ سین، شین، آگے شین ہے، شین شور سے نکلا ہے،
تو شین بھی انتہائی آسان اور عام ورڈ ہے جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شین. آگے صاد آ جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو مشقت کرنی پڑے گی کہ آپ کو زبان کو بینڈ کرنا پڑے گا، اور پھر سین سے یہ مختلف ہے. سین میں آپ کی سمپل زبان رہتی ہے، لیکن صاد کے اندر تھوڑی سی آپ کو منہ بھی ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے اور زبان ہی آپ کی بینڈ ہو جاتی ہے، رول ہو جاتی ہے. تو آپ اس کی کچھ دن پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ یہ آپ کی زبانوں پر جاری ہو جائے گا. صاد صاد صاد. اس کی کچھ یوں بھی شیپ بنتی ہے زبان کی، تو آپ یہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو آپ کی سمجھ آ جائے گا آسانی کے ساتھ. اور یہ میں پھر 2-3 دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے. صاد صاد. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ضاد. تو ضاد کے لیے بھی زبان ایسے ہی ہوگی، اور سمپل آپ اس کو جس طرح ضاد الف دال اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس کے اندر واو نہیں ایڈ کرنا آپ نے. زواد زواد نہیں پڑھنا اس کو آپ نے. اس کو آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الف کے اوپر ہم منہ کھولتے ہیں، آ کی آواز نکلتی ہے. اس طرح آپ نے ضاد کو سٹارٹ کرنا ہے تو آ کی آواز نکلے گی، پھر آگے دال سے جا کے مل جائے گی. تو بہت ہی آسان ہے. ضاد ضاد ضاد. امید کرتا ہوں انتہائی آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلد یہ اسباق سمجھ میں آ جائیں گے. تا. اس کے لیے بھی زبان دانتوں کے پیچھے لگانی ہے، اوپر والے تواں کے لیے بھی لگانی ہے، لیکن تواں کے لیے تھوڑی سی زبان کو ایسے کرنا ہے، ایسی کچھ آواز نکلے گی. تو یہ ایگزیکٹلی تواں ہے. ایسے جو ہے نا وہ زبان کو کر کے سمپل تا نکالیں گے تا، تو وہ زبان اس شکل میں جا کے جو ہے نا تالو سے ٹکرا رہی ہے، جبکہ یہ نیچے کی طرف تھوڑی سی بینڈ ہوگی اور پھر تواں کے ساتھ ایسے نکلے گی. تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ تھوڑی سی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو آپ کو انتہائی جلد جو ہے وہ یہ سبق سمجھ میں آ جائے گا. تواں تواں تواں. اس کے بعد آ جاتا ہے زواں. تو ایگزیکٹلی جہاں سے تواں پاڑے ہیں وہیں سے آپ زواں بھی نکالیں گے. زواں زواں. اس کے اندر آپ کی زبان زیادہ دانتوں کے ساتھ نہیں لگ رہی، زبان نیچے ہی ہے لیکن اس کی شکل ایسے ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے عین. تو عین کو پڑھنے کے لیے یہ جو جہاں سے گلا سٹارٹ ہو رہا ہے نیچے کی طرف، تو یہاں پہ ایک تو آپ کا خشکی نہیں ہونی چاہیے، خشک نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا تھوک ہونا چاہیے، گلا گیلا ہونا چاہیے، پھر یہ ورڈ نکلے گا صحیح طرح. اب نہیں تو یہ ورڈ آپ سے صحیح نہیں نکلے گا. تو اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. عین. آپ نے منہ کو کھول لینا ہے اور ایگزیکٹلی یہاں سے زور لگانا ہے جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں سے یہ گلے کی ہڈی نکلی ہوتی ہے اور نوک والی ہڈی ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے نکالنے کی. عین. بے شک آپ اس جگہ پر انگلی بھی رکھ سکتے ہیں اور انگلی رکھ کے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کا زور لگنا چاہیے. عین عین. اسی طرح جب آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے تو قرآن پاک میں بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی آپ کو یہاں سے آواز نکالنی پڑے گی. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو ورڈ ہے حروف مفردات سب قاعدوں کا پہلا صفحہ، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کی آواز اگر آپ نے سمجھ لی اور سیکھ لی تو یہی آپ کے تلفظ ہیں. آگے جو ہے وہ ادائیگی زبر زیر پیش کی وجہ سے اس کی ادائیگی کی آواز چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ جھٹکا لگتا ہے، کسی کی وجہ سے لمبا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن لفظ کو ادا کرنا یہی ایک تختی ہے جو آپ لفظ کو پورا اور اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. جیسے علاقن اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ. عین دیکھیں اب یہ کتنا واضح نکل رہا ہے کیونکہ میری پریکٹس زیادہ ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی پریکٹس کریں گے، آپ کی بھی ہو جائے گی. یہ پریکٹس سے یہ سب جو ہے وہ چیزیں پرفیکٹ بنتی ہیں اور اچھی بن جاتی ہیں. تو پرفیکٹ
لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی بھی دین کا کام پرفیکٹ انداز میں ہم سے شاید ہو پائے نہ ہو پائے، تو جو نہ ہو پائے اس کے لیے ہمیں اللہ پاک معاف کر دے، اور کوشش میں جو انسان لگا رہتا ہے تو اللہ پاک ڈیفینیٹلی اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اسی کا مکمل کامل انسان بنا دیتے ہیں جیسا کہ یہ پرفیکٹ ہے، لیکن وہ ایکچولی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غائن، تو غائن اور خا، تو خا کے لیے آپ کو آواز تھوڑی سی اور ہے غائن کے لیے، لیکن یہ نکل رہی وہیں تالو سے ہی نکل رہی ہے، جو آپ کے اندر زبان لٹک رہی ہے اس سے آگے جو جگہ ہے خلا گول سا، تو وہاں سے یہ نکل رہی ہے آواز غائن۔ آگے فا بہت ہی آسان ہے، آپ نے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹوں پہ رکھنا ہے اور پھر اس آواز کو شروع کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آگے فا کے آگے الف ہے تو آپ منہ کھول لیں گے، الف کی آواز جب بھی آپ نکالیں گے تو آپ منہ کھولیں گے۔ فا، فا، اس کے آگے موٹا قوف ہے 2 نقطوں والا، تو اس کو آپ کچھ یوں پڑھیں گے، وہ بھی وہیں سے نکلے گا جہاں سے آپ لوگ غائن اور خا نکال رہے ہیں، وہ جو خلا ہے تالو کا، قوف، لیکن تھوڑا سا جھٹکا لگے گا آپ کو یہاں پہ نا، اس جھٹکے سے ہی آپ کی آواز صحیح نکلے گی، قوف۔ اسی طرح قوف کو پڑھنے کے لیے منہ گول کرنا پڑے گا، موٹے الفاظ کو پڑھنے کے لیے منہ بھرنا پڑے گا، منہ کو بند کرنا پڑے گا، اور اسی کے اپوزٹ، اسی کے مخالف آپ کو پتلے ورڈ پڑھنے کے لیے منہ کو کھولنا پڑے گا اور چیڑا کرنا پڑے گا، چوڑا۔ تو کاف جو پتلا ہے، کش والا ہے یا کچھ اس شکل کا ہوتا ہے جس کے اندر یہ حمزہ کی طرح نشانی سی لگی ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھنے کے لیے منہ کو چوڑا کریں گے اور کاف کو ادا کریں گے، کاف۔ اس کو کیاف نہیں پڑھ سکتے آپ، یہ کاف الف اور آگے فا ہے، کاف۔ اس کے آگے آ جاتا ہے لام اور واو، میم اور نون، یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی عام ہے، لام، میم، نون، واو۔ واو کی ورڈنگ جو ہے آپ اس قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے واو ڈلا ہوا ہے، پھر الف اور اوپر مد، اور پھر آگے واو حمزہ، جیسا انگلش میں WOW ڈلا ہوتا ہے، واو، وہ ذرا شارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، واو، واو۔ تو یہ سمپل پڑھنے میں ایسا ہوگا، لیکن جب اس کو زبر زیر پیش لگا کے پڑھیں گے تو پھر کیسا ہوگا یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا۔ اس کے آگے آ جاتا ہے 2 آنکھوں والا ہا اور 1 آنکھ والا ہا، تو وہ بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑا لکھا ہوا ہے وہ 1 آنکھ والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا ہا لکھا ہوا ہے جس کا آگے الف بھی ہے، تو یہ 2 آنکھوں والا ہے جس کو ہم ایسے کر کے ڈالتے ہیں، پہلے 1 راؤنڈ اور پھر اس کے بیچ میں سے یہ دوسرا راؤنڈ، تو یہ دونوں ہا آپ کے جو ہے وہ سینے سے نکلیں گے، اور یہ ایک ہی ہا ہے، شکلیں 2 بنی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ سینے سے نکالیں گے، سینے پہ ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا آپ پش کریں اور زور لگائیں، ہا، منہ کو کھول کے پڑھیں گے اور بالکل بھی گلے سے یا منہ سے نہیں پڑھیں گے، اندر سے آواز آئے گی آپ کی، ہا، ہا۔ اب قرآن پاک میں جب پڑھنے لگیں گے تب بھی آپ کو یہ لفظ جو بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں سے نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، تو وہیں سے آپ نے ان الفاظ کو نکالنا ہے، جیسے اللہ، اللہ، میرا جو ہے نا یہاں سے نیچے سے نکل رہا ہے، منہ سے نہیں نکل رہا، اگر میں منہ سے نکالوں گا تو یہ الف بن جائے، اللہ، اللہ، او، تو یہ ہے نا یہاں سے منہ سے نکل رہا ہے اور او غلط ہو گیا، حمزہ بن گیا، اللہ، تو یہ اندر سے آواز آ رہی ہے، ہا کی آواز بھاری کر کے، یہ گلے سے آپ نے بھاری کر کے آواز نکالنی ہے۔ یہ بھی انتہائی آسان ہے، صرف تھوڑی سی مشق اور پریکٹس چاہیے آپ کی، اور وقت چاہیے جو کہ آپ اللہ پاک کے حضور دینا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ اس وقت کو قیمتی بنا کر آپ کو اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حمزہ، تو حمزہ لکھتے وقت بھی ہے، میم
اور زے اور آگے ہاں ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے حمزہ حمزہ. اس کے بعد آ جاتا ہے یا. تو قرآن پاک میں نہ چھوٹی یا ہے نہ بڑی یا ہے. یہ اردو کے اندر ہم پڑھتے ہیں یا چھوٹی یا بڑی یا. قرآن پاک میں صرف یا ہی ہے. یا. تو یہ انتہائی آسان نورانی قاعدہ جس کے 16 اسباق ہیں اور جو انشاءاللہ آپ کو پڑھائے جائیں گے اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے اور انتہائی آسان طریقے سے. اور امید کرتا ہوں بہت ہی آپ کو ذوق و شوق پیدا ہوگا، دلچسپی پیدا ہوگی، ان آسان طریقوں سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب اپنے میزبان حافظ محمد جنید کو آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.